السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ جو حج پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک طرح سے کنفیوز ہیں، وہ کنفیوز اس بات کو لے کر کے ہیں کہ کیا خالی وقت میں ہم طواف کسی اور کے نام پر کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ سفر حج کا کبھی کسی کا 40 دن کا ہوتا ہے، 50 دن کا ہوتا ہے، کسی کا 15-20 دن کا ہوتا ہے، تو بہت سارے خالی وقت اس کو ملتے ہیں، خالی اوقات، بہت سارے دن فری والے دن ہوتے ہیں اس کے پاس کہ کوئی نہ اس میں عمرہ کرنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ ہی اس میں حج کی کوئی بات ہوتی ہے۔ حج اپنے ایام پر ہوتے ہیں جو اس کے ایام ہیں۔ اسی طریقے سے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو فوراً عمرہ کر لیتا ہے، تو عمرہ کر لیا اور حج کے ایام جو باقی ہیں، حج کے ایام میں وہ حج کر لے گا۔ باقی جو بیچ میں خالی دن ہوتے ہیں اس کو لے کر کے پریشان لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت پڑا ہوا ہے، اتنے دن پڑے ہوئے ہیں، کیا کرنا؟ بھئی ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ذکر و اذکار کریں، آپ تلاوت کریں، آپ نفلی نمازیں پڑھیں، آپ دعائیں کریں، بہت سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن آدمی کا ذہن ایک چیز پر آ کر کے ٹک جاتا ہے۔ وہ کس چیز پر؟ طواف۔ کس کے لیے طواف؟ سوال کرتا ہے، کیا میں اپنے بابا کے نام پہ طواف کر سکتا ہوں؟ کیا میں دادا کے نام پہ طواف کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھائی کے نام پہ طواف کر سکتا ہوں؟ کیا میں پھوپھی کی طرف سے طواف کر سکتا ہوں؟ فلاں کی طرف سے کر سکتا ہوں، فلاں کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ ایک لمبی لسٹ پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، طواف ایک عبادت ہے۔ طواف کے حوالے سے کہا گیا الطواف صلاۃ، طواف نماز ہے۔ تو نماز آپ کسی کی طرف سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو آپ اپنی ہی پڑھیں گے نا، کسی اور کی طرف سے آپ کو نماز پڑھنی ہے تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ گنجائش ہے؟ جواب ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے طواف بھی آپ نہیں کر سکتے کسی اور کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی طواف نہیں کر سکتے، نہ زندے کی طرف سے طواف کر سکتے، نہ مردے کی طرف سے طواف کر سکتے، کسی کی طرف سے طواف نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی کی طرف سے عمرہ بدل کرنا ہو، حج بدل کرنا ہو، تو اس میں جو طواف ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ عمرہ ہوگا نہ اس کے بغیر حج ہوگا۔ لیکن خالی طواف کرنا کسی کی طرف سے، یہ شکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ شکل نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے، اور تابعین وغیرہ نے بھی نہیں کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز اسلام میں، شریعت میں مشروع نہیں ہے، اس لیے کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ان کے طرف سے طواف کرتا رہے۔ اگر کوئی آپ کو رہنمائی کرتا ہے طواف کے لیے تو اس کی رہنمائی کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور اگر میں صریح الفاظ میں کہوں تو یہ بدعت ہے، ثواب کے بجائے شاید گناہ ملے۔ اس لیے جو میں نے بتایا کہ آپ اس کے علاوہ جو نیکیاں ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں، طواف نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔